لیے مضر ہے، یہ منہ کی کینسر کے باعث اور ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یاد رکھو یہ قسطوں میں خودکشی ہے، قسطوں میں خودکشی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ سلامتی کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، تمہارے رب تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرے گا۔ تو اگر میرے کوئی عزیز، میرے کوئی نمازی دوست احباب اس لب میں پڑے ہوئے ہیں، کوشش کرے اس نجاست سے، اس گندگی سے، اس خودکشی سے اپنے آپ کو نکالے۔ یہ ممبر و محراب انسانی معاشرے میں برپا ہونے والے ان فسادات کو ڈسکس کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب صورتحال کچھ اس طرح ہوں گے، مساجدهم عالیۃ وہی خراب من الہدی وعلماؤہم شر تحت علیہم السلام تخرج الفتنة منهم وفیہم ترون۔ ہم اللہ کی توفیق سے رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم اہل بیت کو، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات رسول اللہ سے لیے ہیں، ان تعلیمات کو، ان کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچے ہیں، ان تعلیمات کو اپنا کر ان کے نامۂ اعمال میں درجات کا اضافے کا سبب بن کر ان کی اتباع کر کے ہم اسے محبت سمجھتے ہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں قیامت کے قریب مسجد عالیشان بنی ہوگی، لیکن وہی خراب من الہدی، وہاں سے ہدایت کی آواز نہیں آئے گی، وہاں پہ گیون ریالٹی سے تعلق رکھنے والی کوئی باتیں وہاں سے نہیں آئے، وہاں پہ irrelevant قسم کی باتیں، جن باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، ایسی کہانیاں سنا کر لوگوں کو مست رکھتے ہیں، مسائل بیان نہیں کرتے، سلامتی کی باتیں بیان نہیں کرتے، ریاست کے حقوق بیان نہیں کرتے، مسجد کے حقوق بیان نہیں کرتے، بیوی بچوں کے حقوق بیان نہیں کرتے۔ یہ ظلم ہے مساجد کے ساتھ۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ جو ظلم عظیم ہے، بت پرستی، قبر پرستی، جوتی پرستی، داغا پرستی، بلی پرستی، یہ چیز تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا۔ اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، اللہ صلاحیت دیتا ہے، انسان کماتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی دولت سے کوٹھی بناتا ہے، اور کوٹھی کے کنارے پہ کپڑوں کے ٹکڑے اس عقیدے کے ساتھ لٹکاتے ہیں۔ اللہ گاڑی جیسے نعمت دیتا ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کے بجائے گاڑی کے آگے جوتیاں لٹکاتا ہے۔ اس عقیدے سے یہ جوتی میرے گاڑی کو حادثات سے بچائے گی، یہ جوتی میری کوٹھی کو نظر بد سے بچائے گی، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں سفر پہ جاتے ہوئے اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے ہم بدشگو نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو آج کے دن میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے، میرے رب ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، اور میرے رب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ نماز کے بعد اس عقیدے کو بار بار ریپیٹ کرنے کا حکم دیا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ میں دعوت فکر دوں گا اپنے ان تمام احباب سے جو نماز کے بعد مسنون اذکار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اسلام میں کوئی بدعت آ جاتی ہے اس کی وجہ سے سنت اس بدعت کی موصل سے چلی جاتی ہے، جب سنت آتی ہے تو سنت کی برکت سے بدعت بھاگ جاتی ہے۔ ہم نے نماز کے بعد دعا پڑھنا چھوڑ دیا، ہم یہ کام مولوی صاحب کے پیچھے پہ دے دیا، اگر مولوی صاحب کے پیچھے پڑے تو دعا نہیں کرتی ہے، اگر مولوی صاحب دستیاب نہ ہو تو ہم اپنے لیے دعا بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ میرے مصطفیٰ نے
ہر چیز ہمیں دے کر گئے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں اپنے ایسے منہج کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں دن ہی دن ہے، جہاں اندھیرے کی رات کی کوئی تصور ہے ہی. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا بھی کیا کرتے تھے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. حضرات ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اپنے لیے اپنے اللہ سے ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگیے. اللہم لا مانع، اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا، نہ کالی بلی روک سکتی ہے نہ جوتی روک سکتی ہے. اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. لما اعطیت، جسے تو جتنا جب جیسا دینا چاہے. ولا معطی لما منعت، اور نہ کوئی دے سکتا ہے جسے تو روک دے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، نہ کسی بڑے کی بڑائی تم سے کوئی چھیننے والا، تم سے کام آنے والا نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ ابراہیمی کو، منہج ابراہیمی کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضر صلی اللہ علیہ وسلم.